پیارے دوستو، کہتے ہیں کہ انسان نے بلی کو تقریباً 10,000 سال پہلے سدھایا یعنی پالتو بنایا۔ بلی آج کے دور میں عام پالتو جانوروں میں سے ایک ہے۔ افریقی جنگلی بلیوں کی کئی اقسام کو پالتو بلی کے آباء و اجداد سمجھا جاتا ہے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ بلیوں کو پہل اس وجہ سے سدھایا گیا کہ یہ چوہے کھاتی تھیں، اور آج بھی جہاں اناج محفوظ کیا جاتا ہے اسی مقصد کے لیے پالی جاتی ہیں۔ بعد ازاں ان کو انسان کے دوست اور پالتو جانوروں کے طور پر بھی پالا جانے لگا۔ پالتو بلیوں کے جسم پر لمبے یا چھوٹے بال ہو سکتے ہیں، جس کی بنیاد پر ان کے اقسام اور نسلوں کا تعین کیا جاتا ہے۔ آئیے آپ کو وہ حدیث بتاتے ہیں جن میں بلی کے بارے میں ذکر موجود ہے۔ دوستو، روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ بلی اگر کھانے میں سے کچھ کھا جائے یا پانی پی جائے تو وہ پلید اور نجس نہیں ہو جاتا، کیونکہ ابو داؤد وغیرہ میں حدیث ہے کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہریسہ بھیجا تو وہ نماز پڑھ رہی تھیں۔ انہوں نے نماز میں ہی اشارہ کیا کہ وہ اسے رکھ دے، تو بلی آئی اور آ کر اس میں سے کھا گئی۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نماز کے بعد اسی جگہ سے ہریسہ کھایا جہاں سے بلی نے کھایا تھا، اور فرمایا بلا شبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ بلی پلید اور نجس نہیں بلکہ یہ تو تم پر آنے جانے والیاں ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرتے دیکھا ہے۔ اسی طرح سے سنن ابن ماجہ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ کشبہ بن کعب بن مالک کی حدیث میں ہے کہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کشبہ کے سسر ہیں، ایک روز کشبہ کے پاس گھر آئے تو اس نے ان کے لیے ایک برتن میں وضو کے لیے پانی ڈالا تو ایک بلی آئی اور اسے پینا چاہا تو ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برتن کو بلی کی جانب ٹیڑھا کر دیا تاکہ وہ پی لے۔ کشبہ کہتی ہیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ میں انہیں دیکھے جا رہی ہوں تو وہ کہنے لگے، میری بھتیجی کیا تم اس سے تعجب کر رہی ہو؟ کشبہ کہتی ہیں میں نے کہا جی ہاں، تو انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نجس نہیں بلکہ یہ تم پر آنے جانے والی ہیں۔ دوستو، جہاں تک گھر میں بلی پالنے کا سوال ہے تو اس بارے میں فقہا کا کہنا ہے کہ گھر میں بلی رکھی جا سکتی ہے، ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ بلی موذی جانور نہیں اور نہ ہی نجس ہے۔ ہر ایک کو یہ معلوم ہے کہ اس میں کوئی نقصان نہیں، بلکہ بلی گھر میں رکھنا فائدہ مند ہے، اس لیے کہ یہ گھر میں پیدا ہونے والے کیڑے مکوڑے اور سانپ و چوہے کھا جاتی ہے، اور نجس اس لیے نہیں کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نجس نہ ہونے کا بتلا دیا ہے۔ دوستو، اس طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ نام ہی اسی لیے رکھا گیا کہ وہ بلیوں پر رحم کرتے اور انہیں پالتے تھے، حتیٰ کہ وہ اس کنیت کے ساتھ ہی مشہور ہو گئے اور لوگ ان کا اصل نام ہی بھول گئے، حتیٰ کہ علماء کرام کا ان کے نام میں اتنا اختلاف ہوا کہ اس میں 30 کے قریب اقوال ہیں۔ تو دوستو، اگر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بلیاں پالنا ثابت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نجس نہیں کہا، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ گھر میں بلی پالنا جائز ہے۔ جو لوگ اس کا شوق رکھتے ہیں وہ درست ہے، لیکن یہ خیال رکھا جائے کہ جب بلی پالی جائے تو اس کی خوراک کا اور باقی ضروریات کا پورا خیال رکھا جائے اور اس کو کسی قسم کی ایذا اور تکلیف نہ دی جائے۔ دوستو، آپ کو گھر میں بلی پالنے کا ایک اور فائدہ بھی بتاتے ہیں جو کہ ماہرین نے بیان کیا ہے۔ ماہرین کے مطابق بلیوں کو انسانی لمس بے حد پسند ہوتا ہے اور انسان بھی اس سے محظوظ ہوتا ہے، اس لیے چاہیے کہ پالتو بلی کو اپنے ساتھ لپٹا کر بٹھایا اور سلایا جائے۔ یہ نہ صرف آپ کی بلی کو خوش کرے گا بلکہ آپ کو ڈپریشن سے بھی نجات دلائے گا، لہٰذا آپ بلی کو اپنا ڈپریشن کم کرنے کی غرض سے بھی پال سکتے ہیں۔ آئیے اب آپ کو بلیوں کے بارے میں کچھ مفید اور مزید دلچسپ معلومات بھی بتائے دیتے ہیں جو کہ ماہرین کے تجربات کی بنیاد پر سامنے آئی ہے۔ یہ معلومات سب کے لیے دلچسپ اور حیرت انگیز ہے، لیکن خاص طور پر ان لوگوں کے لیے زیادہ مفید ہے جنہوں نے بلی پال رکھی ہے اور اس کا شوق رکھتے ہیں۔ دوستو، ماہرین کے مطابق بلیوں کی اوسط عمر 13 سے 17 سال ہوتی ہے، مگر اکثر بلیاں 20 سال کی عمر تک پہنچ جاتی ہیں۔ دو بلیاں آپس میں کبھی بھی میاؤں کر کے بات نہیں کرتی،
تو جب بھی آپ کی بلی میاؤں کرے جان لیں کہ وہ آپ سے مخاطب ہے۔ دوستو، بلیوں کی مونچھوں کے بارے میں آپ کو کچھ دلچسپ باتیں بتاتے ہیں۔ ان کے متعلق ایک عام تاثر پایا جاتا ہے کہ ان مونچھوں کے ذریعے بلیاں اپنا توازن برقرار رکھتی ہیں، بالکل اسی طرح جیسے اکثر سینگوں والے جانوروں کے سینگوں کے متعلق یہی تاثر پایا جاتا ہے۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ تاثر سراسر غلط ہے۔ بلیوں کی مونچھوں کا اس کے جسمانی توازن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بلیوں کی مونچھیں دراصل ایک سینسر کا کام کرتی ہیں۔ یہ فاصلے، جگہ اور مختلف اشیاء کے سائز کا پتہ لگاتی اور بلی کو اس سے آگاہ کرتی ہیں۔ حتیٰ کہ اندھیرے میں بھی بلی اپنی مونچھوں کے ذریعے کسی بھی فاصلے یا کسی بھی چیز کے سائز کا پتہ چلا لیتی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق بلی کی مونچھیں تنگ جگہوں، مثال کے طور پر چوہوں کے بل وغیرہ کے سوراخ کی چوڑائی کا بھی اندازہ لگاتی ہیں۔ بلی اندھیرے میں بھی اپنی مونچھوں کے ذریعے کسی بل کا پتہ چلا لیتی ہیں کہ وہ کتنا چوڑا ہے۔ اگر بلی کسی تنگ جگہ میں جانا چاہتی ہو تو یہ اس کی مونچھیں ہی ہیں جو اسے بتاتی ہیں کہ وہ اس تنگ جگہ میں جا سکتی ہے یا نہیں، اور کہیں اندر پھنس تو نہیں جائے گی۔ ماہرین کے مطابق بلی کی مونچھوں کی مختلف حالتیں اس کے موڈز کے بارے میں بتاتی ہیں۔ اگر بلی کی مونچھیں پرسکون حالت میں نیچے کی طرف جھکی ہوئی ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ بلی بھی پرسکون حالت میں ہے اور آرام کر رہی ہے۔ اگر بلی کی مونچھیں دونوں اطراف میں تنی ہوئی ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ بلی دفاعی پوزیشن میں ہے، وہ بہت غصے میں ہے یا کسی چیز سے ڈری ہوئی ہے۔ اور اگر بلی کی مونچھیں آگے کی طرف تنی ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ بلی کسی تجسس میں مبتلا ہے، وہ کسی چیز کے شکار میں ہے یا کھیلنے کے موڈ میں ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بلی کی مونچھیں چونکہ ایک باقاعدہ عضو ہیں جو ان کے لیے سینسر کا کام کرتا ہے، چنانچہ کبھی بھی اس کی مونچھیں کاٹنی نہیں چاہیے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہوگا جیسے آپ نے بلی کی آنکھیں نکال دی ہوں۔